کنواری لڑکی کے گھر جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ کیسے لوگوں کا مقابلہ کرے گی، کیسے لوگوں کے تانے سنے گی، کیسے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرے گی؟ تو یہ سوچ کر وہ موت کی تمنا کرتی ہے۔ سبق یہ دینا تھا کہ کچھ نہ کچھ وسیلہ کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور اس پر اللہ تعالیٰ تم پر انعام کرے گا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فحملته فانتبذت به مکانا قصیا۔ قصہ چل رہا تھا مریم علیہ السلام کا کہ ان کو فرشتے نے خوشخبری سنائی کہ تیرے گھر بچہ پیدا ہوگا۔ وہ کہنے لگی میرے گھر بچہ کیسے پیدا ہوگا، مجھے تو آج تک کسی انسان نے ہاتھ تک نہیں لگایا، اور میں بدکار بھی نہیں ہوں۔ تو فرشتے نے کہا تیرے رب کا فیصلہ ہے، ایسے ہی ہوگا، بغیر مرد کے ملاپ کے اللہ تجھے بچہ دے گا۔ اور پھر ہو گیا۔ فحملتہ، ان کو حمل ٹھہر گیا۔ جب حمل ٹھہر گیا تو یقیناً ایک کنواری عورت کے حمل ٹھہر جائے تو اس کے لیے پریشانی بڑھ جاتی ہے، اور وہ ایک ماحول ہی وحشت والا بن جاتا ہے۔ تو فانتبذت به مکانا قصیا، وہ پھر ایک دور کی جگہ پر علیحدہ ہو گئی، وہ ماحول چھوڑ دیا۔ مختلف مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ بیت المقدس سے 8 کلومیٹر دور بیت اللحم کی طرف چلی گئی۔ بہرحال وہ اپنا علاقہ چھوڑ کر ایک کونے میں اکیلی ہو گئی۔ فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ، تو جب آیا ان کو درد ذہ تو انہوں نے ایک تنے کا سہارا لیا۔ تو اس حالت میں جب بچہ پیدا ہونے لگا، درد ذہ ہونے لگا، تو وہ پریشان ہو کر ایک درخت، کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر پھر وہ سوچتی ہیں کہ کیسے یہ بچے کے بعد میں ماحول میں کیسے جاؤں گی، لوگوں کی باتیں کیسے سنوں گی۔ تو پریشانی کا عالم۔ اب پریشانی کے عالم میں ان کی پریشانی کی جو صحیح تصویر ان لفظوں سے نکلتی ہے، قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کہنے لگی کاش میں اس بچے کی پیدائش سے پہلے مر چکی ہوتی، اور میں بھولی بسری بن چکی ہوتی۔ صرف مرنا نہیں، لوگوں کو یاد بھی نہ رہتا کہ کوئی مریم تھی، میں بھول ہی جا چکی ہوتی۔ دیکھیے یہ تصویر ہے ان کے غم کی، پریشانی کی، کہ وہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہی تھی کہ میرے کنواری لڑکی کے گھر جب بچہ پیدا ہوگا تو وہ کیسے لوگوں کا مقابلہ کرے گی، کیسے لوگوں کے تانے سنے گی، کیسے لوگوں کی باتوں کو برداشت کرے گی؟ تو یہ سوچ کر وہ موت کی تمنا کرتی ہے۔ دیکھیے اس پریشانی میں اللہ کا کوئی شکوہ نہیں ہے، کوئی غلط حرکت نہیں ہے، خودکشی نہیں ہے کہ خود کو قتل کر دیا کہ یہ بچہ پیدا ہی نہ ہو۔ نہیں، اللہ سے ضرور عرض کی کہ اللہ یہ تو میرے لیے بہت بڑی مصیبت ہے، تو کاش مجھے موت ہی آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کی تمنا نہ کرو، لیکن اگر بہت تکلیف ہو تو کہو اللہ مجھے زندہ رکھ جب تک تو میرے لیے زندگی کو بہتر جانتا ہے، اور تو مجھے موت دے دے جب تو سمجھتا ہے جب میرے لیے موت بہتر ہو۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ تو اس روایت میں ان کو صرف یہ نظر آ رہا تھا کہ جب برائی کی تہمت لگے گی، تانے ملیں گے، لوگوں کی باتیں سننی پڑیں گی، اور پھر ساری نیکی، پارسائی، شرافت جو پہلے زندگی پوری انہوں نے گزاری ہے، وہ لوگ سب بھول جائیں گے اور لوگ مجھے تانے دیں گے۔ اس غم میں وہ کہتی ہیں
کاش اس بچے کی پیدائش سے پہلے میں مر چکی ہوتی، لوگ مجھے بھول چکے ہوتے۔ دیکھیے کتنا بڑا واقعہ ہو رہا ہے، تاریخ انسانیت کا واحد واقعہ ہے کہ بغیر باپ کے عیسیٰ ابن مریم پیدا ہو رہے ہیں، لیکن کیسے ان کی والدہ کو پریشانی لاحق ہے۔ گویا یہ کرامتیں اور معجزات یہ انبیاء اور اولیاء کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ یہ کیسے ہوگا سب کچھ۔ یہ کرامت اور معجزہ صرف اللہ کے اختیار میں ہے۔ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي، تو ان کو پکارا، فرشتے نے پکارا۔ بعض مفسرین فرشتہ کہتے ہیں اور ابن جریر وہ کہتے ہیں کہ نہیں، خود عیسیٰ ابن مریم نے پکارا پیٹ میں سے۔ تو بہرحال فرشتہ پکارے یا عیسیٰ ابن مریم نے پکارا ہو، تو وہ ان کے نیچے سے، اور کیا پکارا؟ غمگین نہ ہو، یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ قد جعل ربک تحتک سریا، تیرے رب نے تیرے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے، دیکھ کھانے پینے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اب اللہ کی طرف سے تیرے اوپر انعامات شروع ہونے لگے ہیں۔ اب اس درد کی حالت میں تجھے پینے کے لیے اللہ نے پاؤں کے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، اور یہ کھجور کا درخت، اس کو ہلا، تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، تجھ پر پکی ہوئی کھجوریں تر و تازہ وہ گرنے لگ جائیں گی۔ تو کھانے اور پینے کا مسئلہ کوئی نہیں، پینے کے لیے اللہ نے چشمہ جاری کر دیا، کھانے کے لیے تر و تازہ کھجوریں، درخت کے کھجور کی جس کے نیچے تو بیٹھی ہوئی ہے اس کے اوپر سے ذرا سا ہلائے گی، کھجوریں گریں گی۔ یہاں ایک نقطہ بھی بیان کیا ہے علماء کرام نے کہ یہ بغیر ہلائی بھی گر سکتی تھی، کرامت تو ایسی ہی ہوتی ہے، لیکن سبق یہ دینا تھا کہ کچھ نہ کچھ وسیلہ کرنا پڑے گا، کام کرنا پڑے گا، محنت کرنی پڑے گی، اور اس پر اللہ تعالیٰ تم پر انعام کرے گا۔ تو یہ کھجوریں تر و تازہ پکی ہوئی کھانے کے لیے ہے اور پینے کے لیے چشمے کا پانی ہے۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي، ان کو کھاؤ اور پیو۔ وَقَرِّي عَيْنًا، اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرو، اپنے بیٹے کو دیکھو، عیسیٰ ابن مریم کو دیکھو، اور اس سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ۔ ماں کے لیے بہت بڑی ٹھنڈک ہے اولاد، تو اس لیے اللہ نے کہا یہ کھجوریں کھانے کے لیے، یہ چشمے کا پانی پینے کے لیے، بیٹا آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے۔ اب جو تمہارا مسئلہ ہے اللہ نے اس کا بھی حل بتایا کہ تم بچے کو لے کر اپنے علاقے میں جاؤ۔ ظاہر ہے اتنی بڑی کرامت دیکھ کر کہ چشمہ بھی جاری ہو گیا، کھجوریں بھی مجھے مل گئیں اور بچہ بھی پیدا ہو گیا، تو دل کو حوصلہ ہوتا ہے۔ پھر اللہ فرماتا ہے فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، جب تو کسی انسان کو دیکھے، فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، تو اسے کہو کہ میں نے اللہ کے لیے آج روزہ رکھا ہوا ہے۔ فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، میں آج کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ صفائی دینا بڑا مشکل ہے، ایک کنواری عورت کے پاس بیٹا پیدا ہوا ہو اور وہ لے کر معاشرے میں جائے اور وہ اپنی صفائی دینے کی کوشش کرے، کون قبول کرے گا؟ اس لیے اللہ نے حکم دے دیا کہ جو بھی ملے اسے کہو کہ میں تو روزے کی حالت میں ہوں، روزے سے ہوں، میں تم سے کلام نہیں کر سکتی۔ پچھلی امتوں میں یہ روزہ جائز تھا کہ آدمی اللہ کی بندگی کرے، دل کے اندر اللہ کو یاد کرے اور کسی انسان سے کلام نہ کرے، لیکن اس امت میں یہ چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اور وہ شخص، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، ابو اسرائیل ان کا نام ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ایک شخص دھوپ میں کھڑا ہے،
تو آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ صحابہ نے بتایا یہ ابو اسرائیل ہیں اور یہ انہوں نے نظر مانی ہے۔ اب نظر کیا مانی ہے؟ کہ میں دھوپ میں کھڑا ہوں گا، چھاؤں میں نہیں بیٹھوں گا، میں کسی شخص سے کلام نہیں کروں گا، اور میں روزہ رکھوں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کہو چھاؤں میں بیٹھے، لوگوں سے کلام کرے، لیکن اپنی نظر، روزے والی نظر کو پوری کرے۔ تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، آپ نے بتا دیا کہ نظر اگر غلط ہے تو اس کو پورا کرنا واجب نہیں ہے۔ نظر کی ایک قسم یہ ہے کہ آدمی اللہ کی بندگی کی قسم کھائے، ان کی نظر مانے کہ اللہ میں تیرے نام کا روزہ رکھوں گا، میں 10 رکعتیں پڑھوں گا۔ لیکن جو نظر اللہ کی نافرمانی میں ہے یا جس کی شریعت میں اجازت نہیں، انسان اس بات کی نظر مانے تو اس نظر کو توڑنا ضروری ہے۔ آپ نے حکم دیا کہ تم دھوپ میں نہ کھڑے ہو، چھاؤں میں بیٹھو اور لوگوں سے کلام کرو۔ اس کے لیے کفارہ ہے، کفارہ دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں ایک چیز کی قسم کھا لیتا ہوں، لیکن پھر مجھے محسوس ہوتا ہے کہ اس کام کو چھوڑنا میرے لیے بہتر تھا، تو میں قسم کا کفارہ دیتا ہوں۔ تو جائز کام بھی اگر نظر مانی ہے اور پھر بعد میں پتہ لگا کہ یہ کام چھوڑنا بہتر ہے اور دوسرا کام زیادہ بہتر ہے، تو آدمی اس کی کفارہ دے کر اس نظر کو ختم کرے۔ اگر اللہ کی نافرمانی میں نظر مان لی، یہ کہا کہ میں رشتہ داروں سے حسن سلوک نہیں کروں گا، میں بیوی سے بات نہیں کروں گا، اور پھر احساس ہوا کہ میں نے تو غلطی کی، تو پھر اپنی قسم کو توڑنا اس پر لازم ہے۔ اللہ کی نافرمانی میں آدمی اگر کوئی نظر مانتا ہے تو شریعت میں اس کی اجازت نہیں کہ اس کو پورا کرے۔ تو اب انہیں حکم دیا کہ تم یہ کہو کہ میں نے نظر مانی ہے اور میں کسی سے آج کلام نہیں کروں گی، میں کسی سے بات نہیں کروں گی، کسی کو میں اپنی صفائی نہیں دوں گی۔ اب جب اپنی قوم کے پاس آئی، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا، وہ اس کو اٹھا کر تَحْمِلُهُ، اس کو اٹھائے ہوئے وہ اپنی قوم کے پاس آئیں۔ اب کماری بچی کے گود میں بچہ دیکھ کر قوم جمع ہو گئی، خاندان کے لوگ جمع ہو گئے۔ قالوا یا مریم، وہ کہنے لگے اے مریم، لقد جئت شیئا فریا، کہ تو بہت بری چیز لے کر آئی ہے۔ تیرے گھر بیٹا پیدا ہو جائے اور تو اس کو اٹھا کر خاندان میں لے کر آئے، تو یہ تو بہت بری بات ہے۔ یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ کوئی برا آدمی تو نہیں تھا، وما کانت امک بغیہ، اور نہ تیری ماں بدکار تھی، وہ تو اچھے خاندان کی بچی ہے، تیرا باپ نیک آدمی تھا، اور تیری ماں بھی شریف عورت ہے۔ اب تیری حرکت تو بہت بری ہے کہ ایسے باپ کی بیٹی ہو کر، ایسی ماں کی بیٹی ہو کر تو نے بچہ جنا، اور ساتھ یا اخت ہارون ذکر کیا کہ ہارون تیرا بھائی وہ بھی بڑا نیک ہے، تو اس کی بہن ہے، اس کی عزت کا تو خیال کر لیتی۔ یہاں ہارون سے مراد وہ ہارون علیہ السلام نہیں جو موسیٰ کے بھائی تھے، کیونکہ یہ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجران بھیجا ان کو، اور عیسائیوں کے اندر آپ تھے، آپ سے جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا یہ ہارون کی بہن، یہ ہارون کی بہن تو نہیں ہو سکتی، ہارون تو موسیٰ کا بھائی تھا اور عیسیٰ تو بہت عرصے بعد پیدا ہوئے، تو یہ کیا مطلب ہے ہارون کی بہن؟ تو صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے آ کر پوچھا، اے اللہ کے رسول، مجھے عیسائیوں نے یہ سوال کیا تھا
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں کہنا چاہیے تھا کہ یہ ہارون ان کا بھائی تھا، اور لوگ پچھلے نبیوں کے اور نیک لوگوں کے نام آگے رکھتے ہیں، تو یہ ہارون وہ ہارون نہیں جو موسیٰ کا بھائی تھا، بلکہ یہ مریم کا بھائی تھا، اور یہ نام ہارون انہوں نے پچھلے نبی کی قیادت میں رکھا تھا۔ تو اس پر کہتے ہیں کہ تیرا باپ بھی برا آدمی نہ تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہ تھی۔ کوئی آدمی نیک ہو، خاندان والا ہو، تو اس کو خاندان کی فکر کرنی چاہیے، خاندان کی عزت کا خیال رکھنا چاہیے۔ اسی کا انہوں نے بات کہی، اور وہ کیوں لے کر آئیں؟ وہ کرامتیں دیکھ کر آئیں۔ اور پھر آگے اگلی آیات میں جو ہم انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے، کس طریقے سے عیسیٰ ابن مریم نے اپنی پاکی کی، اپنی والدہ کی پاکی کی گواہی دی اور اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا، ان کو بری کیا اس الزام سے جو لوگ لگا رہے تھے۔ اللہ ہمیں ایمان کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔